الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، یہ زکاتی سے متعلق وہ ویڈیو ہے رہنمائی کے لیے، کہ احتیاط کے لیے، رہنمائی کے لیے نہیں، میں تو خادم ہوں، طالب علم ہوں، احتیاط کے لیے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دیں۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے، اس کو میں بڑی تفصیل سے اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ یہاں پہ صرف عرض یہ کرنا ہے، قرآن کریم کی آیت بھی یہاں آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ سے متعلق، صدقات واجبہ سے متعلق ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اللہ نے بعد میں یہ فرمایا ہے کہ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی متعین ہے یہ۔ تو ناظرین، یہاں زکوٰۃ کے ادائیگی سے متعلق ایک احتیاط کی طرف توجہ دلانا ہے، اور وہ احتیاط یہ ہے کہ آج کل اس پرفتن دور میں اور پر آشوب دور میں، جبکہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگیں، سازشیں اپنے عروج پر ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، حالات حاضرہ ماحول یہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس وقت میں اپنا قرآن کریم کا جو فرمان ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ تم اپنی زکوٰۃ کو ادا کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو ناظرین، یہاں زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے، پھینک دینے کا یا دے دینے کا حکم نہیں فرمایا۔ تو جتنا بڑا فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زکوٰۃ ہے، اتنا ہی بڑا فریضہ ہے اس کو مستحقین تک پہنچانا۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسے مستحقین ہی کا تذکرہ ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں مکمل عرض کروں گا، اور کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور کن کو زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ہوتا ہے، اور کون سے رشتے ہمارے اپنے خون کے وہ ہے جن میں ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر میں حصے بنا کر کے آپ کے سامنے، جیسے زکوٰۃ کے مسائل آپ کے سامنے آئے ہیں لگاتار 5-6 حصوں میں، اسی طرح اس کے بھی حصے انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے آئیں گے۔ اب تو اس ویڈیو میں صرف یہ بتلانا ہے ناظرین کہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں جن کو قرآن نے تفصیل سے ذکر فرمایا، 8 مستحقین ہیں اس آیت میں جو ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس پرفتن دور میں اور ان فتنوں والے دور میں مستقل ایک فتنہ رونما ہو رہا ہے مسلمانوں کی زکوٰۃ کو لوٹنے کے لیے، اور وہ فتنہ یہ رونما ہو رہا ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی مستقل جو فریب کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ مستقل بھیس بدل کر کے زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، جبکہ مدد کرنا سبھی کی ہونی چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جو خاص ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ زکوٰۃ کا بھی ہے کہ زکوٰۃ آپ کسی غیر مسلم بھائی کو ہرگز نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطرہ کے بارے میں تو گنجائش ایک طرح سے ملتی ہے، کیونکہ عام طور پہ فقہاء نے بھی لکھا ہے اس طرح کے مسائل میں کہ جب عام حالات ہو تو آدمی کسی کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اس طرح یہ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے صدقات واجبہ میں آتا ہے۔ زکوٰۃ مستقل صرف ایمان والے کو ہی دی جا سکتی ہے، کسی اور کو آپ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں دے سکتے۔ اگر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا بالکل نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، اور یہ فریضہ اللہ کا آپ کے ذمے رہے گا، آپ کے سر پر رہے گا۔ تو اب ناظرین، اس بارے میں عرض یہ کرنا ہے کہ رمضان سے پہلے ہی مستقل یہ پلاننگیں ہو چکی ہوتی ہیں، تولیہ بن کر کے دوسرے علاقوں میں پہنچ چکی ہوتی ہیں، اور ان کے آدھار کارڈ مستقل اپنے ہی ہوتے ہیں، اور ان کے کپڑے بھی اپنے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے پاس مستقل مسلمانوں کا لباس رکھتے ہیں بیگ میں۔ جیسے ہی وہ مسلم آبادیوں کے پاس جاتے ہیں، تھوڑی باہر رہ کر کے وہ اپنے کپڑے بدلتے ہیں۔ اس کی دلیل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ویڈیوز رکھنے والا ہوں۔ وہ کپڑے بدلتے ہیں اور گاڑی میں سے یا آٹو میں سے ویل چیئر 3 4 5 نکال کر کے الگ الگ علاقوں میں وہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، منقسم ہو جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں،
اور پھر شام کو اکٹھے ہو کر کے وہ زکوٰۃ کا پیسہ لوٹ کر کے ایک طرح سے کہہ لیجیے گا، اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے مسلمان رب کی رضا کے لیے یوں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تو اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچانا یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے، اور زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، سمجھ رہے ہیں بھائی جو سائل آ گیا اسے جھڑکنا نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے۔ کچھ میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھنے والا ہوں مستورات کی، کہ وہ کس طرح سے سامنے ہی برقعے پہن کر کے کسی اللہ کے بندے نے ویڈیو بنا لیا ہو، وہ مستقل لیوڑ ہو رہی ہے، اور مردوں کو جو اچھے خاصے آدمی ہیں، معذور نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر کے لے کے جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین ابھی نظام آباد سے پرسوں کا ویڈیو آیا تھا، مستقل مساجد میں یہ ہمارے لباس میں یعنی علماء کے لباس میں مستقل مدرسوں کے نام پر رسیدیں لے کر کے گھوم رہی ہیں۔ اب جو بیچارے ہمارے ایمان والے بھائی ہیں وہ اس مہینے میں اخلاص تواضع کے ساتھ جو کسی طرح کی بری حرکتوں میں ملوث بھی تھا وہ بھی اس مہینے میں توبہ کر کے رکھتا ہے، بھائی ہمیں برا کام نہیں کرنا ہے، یہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ ہے، وہ بیچارے بغیر تحقیق کیے پیسے ڈال کر کے چلے جاتے ہیں، 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے، اور مستقل جو ہے وہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے کر کے اور رسید کاٹ کر کے ہندی میں کاٹ دیتے ہیں یا کسی بھی چیز میں۔ نظام آباد کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، جہاں جب ان کی تلاشی لی گئی تو مستقل کچھ مرد حضرات تھے جو برقعے میں تھے، اور اسی طرح کچھ مرد حضرات تھے جو مستقل ان کے موبائل وغیرہ چیک کیے گئے، اس موبائل میں فوٹو ملے، کچھ تلوار لے کر کے، اور اسی طرح کچھ دوسرے جو لباس ہے ان میں فوٹوز وغیرہ ملے ہیں، اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم غلط طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ناظرین یہاں بس صرف یہ ویڈیو صرف اسی لیے بنانا ہے کہ ہم اس چیز کا خیال کریں کہ ہم اپنی زکوٰۃ ہر آنے جانے والے کو نہ دیں۔ مستقل ویل چیئر پر نظمیں بجاتے پھر رہے ہیں اور ایک سے ایک نہ آتے، بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے دے بہت ضرورت مند آدمی ہے۔ تو یاد رکھے اپنے دل کو ذرا سنبھال کے رکھے، اپنی زکوٰۃ کو بھی سنبھال کر کے رکھے۔ اپنی زکوٰۃ سب سے افضل جو ہے وہ مدارس میں، وہ تو میں تفصیلات کروں گا کہاں دینی ہے انشاءاللہ بعد میں، اب تو میں آپ کو ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ جن کے بیس پر میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اور بڑوں کے مہاراشٹر سے تقریباً ایک لیٹر بھی میرے پاس آیا تھا کسی جگہ سے، وہ واٹس ایپ پہ آیا تھا کہ اس طرح اپنی زکوٰۃ کی احتیاط کریں، ہر آنے جانے والے ریڑھی والے کو، ویل چیئر والے کو، اور اسی طرح سے ہر مسجد میں کھڑے ہونے والے کو اپنے زکوٰۃ کا پیسے دینا۔ یہ چونکہ اب وہ غیر مسلم بھائی بھی ہیں، مسلم بھائی ان میں ہیں لباس بدلے ہوئے ہیں، میں دلیل کے طور پہ ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو، تو آپ ہرگز اس طرح کی جگہ اپنی زکوٰۃ نہ دیں، جاننے والوں کو دیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، مکمل تفصیل کے حصوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اب بس آگے آپ وہ ویڈیوز دیکھیے گا جو کٹنگ کی صورت میں ہمارے پاس ہے دلیل کے لیے، تاکہ آپ ہوشیار ہو جائیں، آپ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ بھی کر رہے ہوں اور آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہو رہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ ویڈیو ایک بھائی نے اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اس ویڈیو کو شوٹ کیا اور مسلمانوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے کیسے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی زکوٰۃ، فطرہ اور روپے پیسے کو برباد کیا جا رہا ہے۔ دوستو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ای رکشہ میں کم سے کم 5-6 آدمی آتے ہیں، جن میں سے کچھ عورتیں ہوتی ہیں اور کچھ مرد ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ویل چیئر بھی ہوتی ہے۔ دوستو ویل چیئر پر مرد اتر کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان میں سے عورتیں نیچے اترتی ہیں، وہ وہاں پر اتر کر اپنے کپڑے بدلتی ہیں، اور جن کے پاس برقع یا حجاب نہیں ہوتا وہ برقع اور حجاب پہنتی ہیں۔ اور دوستو یہاں پر آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک عورت اپنے منگل سوتر کو اپنے سوٹ کے اندر چھپا لیتی ہے اور باقی سب عورتیں برقع پہننے میں لگ جاتی ہیں۔ دوستو پھر اس کے بعد یہ تمام کی تمام عورتیں کپڑے بدل کر وہاں سے جانے لگتی ہیں اور اپنے اپنے روٹ پر نکل جاتی ہیں۔ دوستو آپ کو بتا دیں اس طرح کے یہ لوگ مسلمانوں کے گلی محلوں میں پہنچتے ہیں اور مسلمانوں سے روپیہ جو کہ زکوٰۃ کے طور پر فطرہ، صدقہ، خیرات جو بھی مسلمان دیتے ہیں وہ سب مسلمانوں سے وصول کرتے ہیں اور پھر اسے ناجائز جگہ پر خرچ کرتے ہیں۔ دوستو اس بات کا خیال رکھیں،
اگر آپ کسی کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر دے رہے ہیں، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو آپ کی زکوٰۃ اور آپ کا فطر ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ جسے زکوٰۃ دیں تو اس کے بارے میں اچھی طرح سے چھان بین کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ آپ کے اپنے خاندان میں سے یا رشتہ دار میں سے ہو۔ اگر کوئی مستحق نہیں ہے تو آپ انہیں چھوڑ کر پھر کسی اپنے پڑوس میں تلاش کریں، جہاں پر بھی آپ کو کوئی اس کا مستحق ملے اس کی مدد کرے اور اس کو روپیہ دے، یعنی کہ زکوٰۃ دے۔ نہیں تو دوستو، یہ اس طرح کے لوگ آپ کے پیسے کو مسلمان کے نام پر اور اپنا ویش بدل کر پیسہ لیتے ہیں اور پھر اسے غلط جگہ پر یوز کرتے ہیں۔ دوستو، مسلمانوں کو اس ویڈیو کو دیکھ کر آگاہ ہو جانا چاہیے